السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ایک نئی فیملی انٹروڈیوس کی جائے گی، غور سے سنیے گا۔ آئیے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم نے اپنی قسمت پر بلا وجہ تالا لگا لیا ہے بابا گلاب خان۔ تمہاری تقدیر کے ستارے تو کھلنے والے تھے، لیکن شاید تمہاری تقدیر میں یہ سرخ روئی تھی ہی نہیں۔ تیرا ستیہ ناس مردار مسٹنڈی ہتھیاری پھول پھول کر کپا ہوتی جا رہی ہے۔ ابا ہیں کہ بس تندور میں روٹیاں لگاتے جا رہے ہیں، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے میں جان جاتی ہے۔ ارے میں کہتی ہوں مرے گی کہ نہیں؟ اینٹ رہی ہے صبح سے بستر پر، ابھی سب کی سب جاگیں گی اور میری جان کو ریری پی پی لگا دیں گی۔ اماں جی کھانے کو دو، کھانے کو دوں گی زہر، آٹے کی چٹکی بھی نہیں ہے گھر میں۔ ارے پڑی پڑی سنے جا رہی ہے، میں کتے کی طرح بھونک رہی ہوں، اٹھتی ہے یا دوں کمر پر لات۔ رشیدہ بیگم نے ایک ہی سانس میں دل کی پوری بھڑاس نکال ڈالی اور نوری انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنا شروع کر دی اور بڑے پرسکون لہجے میں کہا، صبح ہو گئی اماں، صبح ہو گئی اماں۔ ارے موت پڑی، سورج آدھا سفر طے کر چکا ہے اور تو صبح کو رو رہی ہے۔ اٹھ جا، آٹا پیسنا ہے، گندم کے بیج چکی کے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، جلدی کر۔ میں چولہا جھونک لوں، گیلی لکڑیاں لا کر مار دی ہیں میرے سر پر۔ ایسے مردوں کو تو اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور آ بھی مرے تھے تو میری ہی سر پر مصیبت آئی تھی، کہیں اور چلے جاتے سیرا لٹکا کر۔ کالک لگے ان کے منہ پر جو موے میرے ہی گھر آ کر مرے تھے، کالک لگے ان کے منہ پر جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اس بڈھیارے کو میرے پلو سے باندھ دیا، یہ کہہ کر کہ لڑکے کا اپنا ہوٹل ہے۔ خاک پڑے ایسے ہوٹل پر جو 2 وقت کی روٹی نہیں مہیا کر سکتا۔ بیٹیاں ہیں کہ جنگلی بیل کی طرح بڑھی چلی جا رہی ہیں، اور گھر میں ہے اناج کے وہی چند دانے، پیٹ میں ہے تو تن پر نہیں، اور تن پر ہے تو پیٹ کے لالے پڑے ہیں۔ رشیدہ بکتی جھکتی رہی اور اس کے بعد آگے بڑھ کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ لکڑیاں دھواں دے رہی تھیں اور اس نے انہیں چولہے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ خاک پڑے ان بھیگی لکڑیوں پر، کمبخت جلتی ہی نہیں۔ نوری بڑے اطمینان سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے لگی، پھر اٹھ کر بالوں میں کنگھی کی، آئینے میں خود کو دیکھا اور اطمینان سے گردن ہلا کر کونے میں رکھی ہوئی آٹا پیسنے کی چکی کی طرف بڑھ گئی۔ چکی کے پاس پیڑھی پر بیٹھ کر اس نے گندم کے دانے ڈالنے شروع کر دیے اور چکی کی مدھم آواز گھر میں گونجنے لگی۔ رشیدہ کی ساری چیخو پکار اس گھر کے تمام لوگوں پر بے اثر تھی، بلکہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ گھر میں موجود لوگوں کو یہ پتہ دیتی تھی کہ صبح ہو گئی ہے، اور جس دن کی تقریر نہ ہوتی اس دن صبح ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ چکی کے دونوں پارٹ گنگناتے رہے اور نوری کی چوڑیاں بجتی رہیں۔ سفید سفید آٹا پیتل کی پرات میں جمع ہوتا رہا تھا۔ باہر سے خیر محمد کی آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہو سب کے سب؟ نوری، حمیدہ، کہاں ہو تم سب؟ باپ کی آواز سن کے لڑکیاں سب کے سب جاگ گئیں۔ ماں کی آواز تو جیسے لوری تھی ان کے لیے، آنکھیں اور چپک جاتی تھیں اس کی آواز سن کر، اور دل چاہتا تھا کہ انہی مدھر لوریوں کے درمیان اور سویا جائے۔ خیر محمد کا رویہ بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا، اس نے انہیں کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ بیٹیوں کے دل میں باپ کی محبت تو تھی ہی، لیکن اس کا احترام بھی بہت زیادہ تھا۔ خیر محمد اندر آ گیا، ساری بچیاں جلدی جلدی چارپائیوں سے اٹھ گئی تھیں اور سہنے آ گئی تھیں۔ خیر محمد کی گود میں آج انہوں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ جب بھی کبھی پڑوس کی بستی جاتا تھا، بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، اور عام طور سے سامان کی گٹھری اس کے کندھوں پر ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس گٹھری کو اس طرح گود میں اٹھائے ہوئے تھا جیسے کسی معصوم بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ حمیدہ آگے بڑھی اور بولی، لاؤ ابا جی، سامان مجھے دے دو۔ خیر محمد مسکرا دیا، پھر بولا، آج کچھ اور ہی سامان لایا ہوں میں تمہارے لیے، لو دیکھو۔ اس نے کپڑوں کی وہ ننھی سی گٹھری آگے بڑھا دی اور ایک سفید کومل خوبصورت سا ننھا سا ہاتھ گٹھری سے باہر نکل آیا۔ حمیدہ تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن کنیز نے آگے بڑھ کر جلدی سے وہ گٹھری خیر محمد کے ہاتھ سے لے لی۔ تھوڑا سا کپڑا دور ہٹا تو کنیز کی آواز سنائی دی، ہائے میں مر جاؤں، ذرا دیکھنا حمیدہ، یہ تو کوئی ننھا سا بچہ ہے۔ ہیں؟ لڑکیوں کی آوازیں ابھریں اور سب کی سب کنیز پر جھک گئیں۔ انتہائی حسین ننھی سی بچی
انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، محبت تھی، پیار تھا، لیکن جس عمر کی وہ تھی آنکھوں کی کیفیت اس سے بالکل مختلف تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ آنکھیں ان سب سے مخاطب ہوں اور ان سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ کنیز نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ابا جی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کس کی اولاد ہے یہ؟ کسی کی بیٹی ہے، بس یوں سمجھ لو اللہ نے تم سب کی تعداد میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ رشیدہ نے شوہر کی آواز تو سن لی تھی، لیکن لکڑیاں دھواں دے رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں مرچیں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس نے کان ان کی طرف نہ رکھے اور لکڑیوں کو کوسنے لگی اور ان میں سے سوکھی لکڑیاں چننے میں مصروف رہی۔ جب لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تو اس نے چائے کے لیے پانی چڑھا دیا اور باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ خیر محمد پر نگاہ پڑی تو بھنا کر بولی، آنکھوں کا کوئی خیراتی ہسپتال ہو تو مجھے وہاں پھینکوا دو، اندھا ہونے میں بس تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، آرزو پوری ہو جائے گی۔ یہ گیلی لکڑیاں اس لیے تو لائی جاتی ہیں، سب جانتی ہوں، بیٹیاں پیدا کرنے کی سزا دی جاتی ہے مجھے۔ لکڑیاں جیسی بھی ہیں جلاؤ، دکان میں آٹے کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، مگر گھر کا آٹا خود پیسو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ ارے خدا کی بندی، دوسری بستی سے آیا ہوں، دعا نہ سلام شروع ہو گئی تو ختم کر دو، شروع نہ ہوں تو کیا کروں؟ اماں دیکھو تو کتنی پیاری ہے۔ کنیز نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے خیال سے بچی کو سامنے کر دیا اور تب رشیدہ نے کنیز کی گود میں موجود بچی کو دیکھا۔ کیا ہے، کوئی کھلونا لائے ہیں ابا تمہارے لیے؟ کھلونا تو ہے اماں، مگر زندہ کھلونا ہے۔ کنیز کچھ اور قریب آ گئی اور رشیدہ نے غور سے بچی کو دیکھا۔ پہلے وہ واقعی یہی سمجھی تھی کہ وہ کوئی گڑیا ہے، لیکن اس نے بچی کو پلکیں جھکاتے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے آ گئی؟ میں بتاتا ہوں رشیدہ، بات کرنے کا تو تم نے موقع ہی نہیں دیا، خیر محمد نے کہا اور رشیدہ نے نگاہیں گھما کر خیر محمد کو دیکھا۔ تم لائے ہو اسے؟ وہی بتانے جا رہا ہوں، پچھلی بستی سے آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، مسجد کے سامنے سے گزرا تو ایک سیڑھی پر اسے کل بلاتے ہوئے دیکھا اور جب اس کی شکل دیکھی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تجھے شاید یقین نہ آئے رشیدہ، ایک ننھی سی معصوم سی آواز میرے کانوں میں ابھری جو کہہ رہی تھی کہ ماما جی مجھے لے چلو، یہاں مجھے کتے گھسوٹ ڈالیں گے، ابھی تو وہ کونے خدروں میں سو رہے ہیں، جاگیں گے تو میری طرف دوڑ پڑیں گے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا کہ آواز کس کی ہے۔ بچی میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا دل بے اختیار ہوا کہ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آواز کے بارے میں یہی سوچا میں نے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے اندر کا خیال ہو۔ بس رشیدہ، دل نے کہا کہ اسے لے چلو اور میں اسے اٹھا لایا۔ لو اور سن لو، خود بھی مرے اور ہمیں بھی مروا دیا، اب کیا کرو گے؟ معلومات کروں گا اس کے بارے میں، ابھی اسے یہاں رکھو، جمعے کے دن مسجد میں اعلان کرواؤں گا اور کہوں گا کہ بھائی جس کی بچی ہو لے لو، اور اگر کوئی نہ ملا تو؟ ہاں تو؟ رشیدہ غصے سے بولی۔ ارے جہاں 6 ہیں وہاں 7 ہو جائیں گی، کون سی مصیبت آ جائے گی، اللہ بھلا کرے گا ہمارا۔ گلاب خان خود بھی غم زدہ تھا۔ بچی نے اس تھوڑے سے عرصے میں سب کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، کچھ انجانی باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ سادہ لوگوں کا گھر تھا، ان پر بہت زیادہ غور نہیں کیا گیا۔ منیزہ بہت دل برداشتہ تھی، لیکن گلاب خان جب بھی غور کرتا اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا۔ اس نے بیوی اور بیٹی کو بھی سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو تم لوگ مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں، یہ سارا معاملہ غیر معمولی تھا۔ رات کو 12 بجے کے بعد وہ لوگ میت لے کر آئے اور مجھے مجبور کر کے اسے دفن کرا دیا۔ پھر شہباز کی باتیں تم لوگوں نے سن ہی لی کہ کس طرح کچھ لوگوں نے قبر کھودی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میت نکالنے ہی آئے تھے، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ پرکھوں سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ قبر کے اندر کسی بچی کی ولادت ہوئی ہو۔ پھر آگے چل کر تم نے خود دیکھ لیا کیسی چڑھائی ہوئی ہمارے اوپر۔ دیکھو جیرا اور منیزہ، تمہارا بھائی شہر میں پڑھ رہا ہے، کیا ہم میں سے کوئی کسی کی دشمنی مول لینے کے قابل ہے؟ تم خود سوچو، اگر وہ لوگ سارا الزام ہم پر لگا دیتے یا بچی ہمارے ہاں دستیاب ہو جاتی تو بتاؤ کیا کرتے ہم لوگ؟ شہباز کو بھی جانی نقصان پہنچ سکتا تھا، جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، اب تم لوگ مجھے برا بھلا نہ کہو، کوئی لے گیا ہے اس بچی کو، دعا دے سکتے ہیں ہم کہ اللہ اسے زندہ سلامت رکھے، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، ہم قبر کھودنے والے 2 کوڑی کے لوگ بھلا اس کی کیا خدمت کر سکتے تھے؟
یہ باتیں صرف جیرا اور منیزہ کو سمجھانے کے لیے تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود گلاب خان بھی بچی کے لیے افسردہ تھا، لیکن پیش آنے والے حالات سے خوفزدہ اور پریشان، جبکہ عورتیں اس کی طرح نہیں سوچ رہی تھیں۔ ڈاکٹر حارث بہت ہی اچھی حیثیت کے انسان تھے۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود مختار ہو گئے تھے، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی شادی کر دی تھی اور سب کے سب ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ بچوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ باپ بھی ان کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن ڈاکٹر حارث وطن پرست تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ دیکھو، میں پردیس میں بیکار زندگی نہیں گزار رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میری بھرپور خدمت کر سکتے ہو، لیکن تم لوگ یقین کرو کہ میری کاوشوں سے اگر کچھ لوگوں کو صحت اور زندگی مل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عاقبت سنور جائے گی۔ انسان اپنا فرض ادا کرتا رہے تو زندگی کا قرض ادا ہوتا رہتا ہے۔ مجھے یہاں رہنے دو، تھک جاؤں گا تو تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ چنانچہ ڈاکٹر حارث اپنی خوبصورت کوٹھی میں تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ نوکر چاکر بے شک تھے، لیکن نوکر نوکر ہی ہوتے ہیں۔ البتہ آج کل ایک بہت ہی دلچسپ مشغلہ ان کے لیے ہاتھ آ گیا تھا۔ شہباز اور اقبال نے جس نئی کہانی کا آغاز کر دیا تھا، اب ڈاکٹر حارث اس میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ اس عورت کو کوئی نام نہیں دیا جا سکا تھا جسے شہباز اور اقبال قبر سے نکال کر لائے تھے۔ ڈاکٹر حارث نے ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے تھے، وہ بالکل نارمل تھی سوائے ذہنی عدم توازن کے، اور یہ بات پایا تکمیل کو پہنچ گئی تھی کہ ایک غیر فطری عمل بے شک ہوا ہے جس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی، لیکن وہ عورت بالکل ٹھیک تھی۔ دماغی توازن کے بگڑنے کی وجوہات بھی مختلف ٹیسٹ سے نمایاں ہو گئی تھیں۔ 7-8 دن تک بند قبر میں رہ کر آکسیجن کی عدم فراہمی نے اس کی دماغی خلیوں کو منتشر کر دیا تھا، لیکن اس بات کی امید تھی کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ کیفیت دور ہو جائے گی، پھر شاید وہ اپنی اصلیت بتا سکے۔ اس موضوع پر اقبال اور شہباز سے کئی بار گفتگو ہو چکی تھی۔ یہ بات بھی زیر بحث آئی تھی کہ عورت کی تصویر اخبار میں شائع کرا دی جائے یا اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دی جائے، لیکن اقبال نے خاص طور سے اس بات کی مخالفت کی تھی اور اس نے کہا تھا، سر، جن حالات کے تحت اسے زندہ قبر میں دفن کیا گیا اور بعد میں جو حالات پیدا ہوئے وہ یقیناً معمولی نہیں ہیں، اور ایسے غیر معمولی حالات میں اگر ہم اسے منظر عام پر لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ہو، کیونکہ وہ لوگ با اثر تھے جنہوں نے اسے زندہ قبر میں اتار دیا تھا۔ سر، وہ یہاں بھی یلغار کر سکتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ اس کا دماغی توازن بہتر ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اچھا، تم ایک کام کرو شہباز، ہم لوگ اب اسے گھر منتقل کیے لیتے ہیں۔ یہاں ہسپتال میں اس کا رہنا اب قطعی غیر ضروری ہے۔ وہ ایک تندرست لیکن کھوئے ہوئے ذہن کی مالک لڑکی ہے، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، وہاں اس کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اب تم اپنی بستی جاؤ اور اس بچی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اس بچی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی تحریک پیدا ہو، میں انتظام کیے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اور بچی کو لے آؤ حفاظت اور احتیاط کے ساتھ۔ بلکہ اقبال، اگر تم چاہو تو تم بھی چلے جاؤ، چونکہ معاملات غیر معمولی ہیں۔ جی سر، میں بھی یہی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ اقبال اور شہباز جب گھر پہنچے تو انہیں وہ تفصیل سننے کو ملی اور ان کے چہرے مایوسی سے لٹک گئے۔ شہباز نے باپ سے کہا، ابا، کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے آپ۔ ارے بابا، تم رہتے ہو شہر میں، میرے ہاتھ پاؤں میں اب اتنی جان کہاں ہے کہ میں کسی کی دشمنی کا مقابلہ کر سکوں۔ اب اس بات کو دماغ سے نکال دو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ ارے واہ، تم تو جیسے میری حفاظت کے لیے میرے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے ہو۔ گلاب خان نے ناخوشگواری سے بات کی اور شہباز کو واپس جانا پڑا۔ ڈاکٹر حارث نے اس اطلاع پر مایوسی سے ہونٹ سکوڑے تھے، پھر انہوں نے کہا، خیر، اللہ مالک ہے، جب انسان کی کاوش بے اثر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نگاہ احکامات الہی کی طرف ہی اٹھ جاتی ہے، جو اللہ کا حکم، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی گئی۔ البتہ عرشیہ بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ بعض اوقات ماضی سے تعلق منقطع ہو جانے سے بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور سے اس طرح کے حالات میں۔ راج گندک سخت پریشان تھا۔ ہر علم کے کچھ مدراج ہوتے ہیں، وہ کالا علم آخری حد تک سیکھنا چاہتا تھا اور اس کے دل میں مہا شکتیمان بن جانے کی خواہش تھی، اور اس کے لیے بھی جو عمل کرنے تھے وہ اپنی مخصوص نوعیت رکھتے تھے۔ یہ بات طے تھی کہ جب وہ اپنے عمل کا آغاز کر دیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی غلاظت بھری زندگی میں اس نے بہت سے لوگوں سے ان کا ایمان چھینا تھا، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ تھا، وہ ان لوگوں کو شیطانی شکنجے میں جکڑتا تھا جو خود اپنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ کر سفلی علوم کا سہارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاہینہ کے دل میں چونکہ فاسد خیالات تھے،
और वो किसी भी तरीके से अपनी सौतन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। चुनाचा उसने राजगंदल के सामने हर तरह के अमल के लिए आमादगी जाहिर कर दी थी और नतीजे में राजगंदल ने अपना थूका हुआ पानी उसके वजूद में उतार दिया था और उसकी रूह दागदार हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ था, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता राजगंदल खुद भी अपने फेंके हुए जाल में फंस गया था और अब बुरी तरह परेशान था कि क्या करे। अब कुछ नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि वो बच्ची उसे मिल जाए, और उसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि बच्ची को एक बहुत बड़े आलिम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदरीस अली उसकी सिफली कुव्वतों का मुकाबला कर सकते थे और वो अब अपने मुठ में आकर ये सोच रहा था कि क्या करे। उसका एक बहुत ही मुंह चढ़ा पुजारी कुंदन लाल, जो उसके हर अच्छे बुरे काम में शरीक रहता था, राजगंदल की बेचैनी को महसूस कर रहा था। फिर उसने पूछ ही डाला, महाराज, मैं क्या और मेरी औकात क्या कि आपसे कोई सवाल करूं, पर आपका सेवक हूं, आपकी हर अच्छी बुरी बातों का शरीक। पिछले कुछ दिनों से आपको परेशान देख रहा हूं, इसकी वजह समझ में नहीं आई। इतने महान जोगी और परेशान, आपके पास तो संसार की परेशानियों का हल है, आप खुद क्यों परेशान हैं? राजगंदल भी दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। उसने सारी तफसील कुंदन लाल को बता दी और बोला, अब तू बता, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। एक ही बात समझ में आती है महाराज, वो ये कि आप उस आलिम को किसी भी तरह मजबूर कर दें, उससे मिलें और उससे कहें कि आपकी क्या मजबूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दोबारा उसके पास जाऊं। और राजगंदल ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़े तोहफे तहाइफ, सोने चांदी के जेवरात और फल फूल लेकर वो एक बार फिर अदरीस अली के ठिकाने पर पहुंच गया। बैलगाड़ी में उसने तमाम सामान लादा हुआ था और खुद वो छकड़ा चलाता हुआ अदरीस अली के दरवाजे पर पहुंचा था। अदरीस अली बाल बच्चेदार आदमी थे और खुद मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हिलाल कमाते थे। उनका एक बेटा, जिसकी उम्र 9-10 साल थी, दरवाज़ा खोलने आया तो राजगंदल ने उसे गौर से देखा और फिर अदरीस अली के बारे में पूछा, बाबा कहाँ हैं? अब्बा जी अंदर हैं, मैं भेजता हूँ। आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका एक मित्र उनसे मिलने आया है, राजगंदल ने कहा और लड़का अंदर चला गया। राजगंदल की आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी। कुछ लम्हों के बाद अदरीस अली बाहर आ गए और उन्होंने राजगंदल को पहचान लिया। तुम? देखो मियाँ जी, किसी की नीयत पर शक करना बुरी बात है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, पहले ये तोहफे तहाइफ अंदर पहुँचा दें। अदरीस अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, राजगंदल है ना तुम्हारा नाम? राजगंदल, ऐसा करो, अपनी इस बैलगाड़ी को लेकर उस दरख्त के पास पहुंच जाओ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। सामान तो घर में उतरवा लो मियाँ जी। नहीं राजगंदल, तुम उस दरख्त के पास ही जाओ, उसका फैसला वहीं चलकर कर लेंगे। तो आओ, गाड़ी पर बैठ जाओ, राजगंदल ने कहा। यह भी नहीं हो सकता, तुम वहीं जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, अदरीस अली ने कहा और राजगंदल का इंतजार किए बगैर वहां से आगे बढ़ गए। राजगंदल मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया था और उसके बाद बैलों को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया था। उसे वो जगह याद थी जहां उसने पहली बार अदरीस अली से मुलाकात की थी। बैलगाड़ी दौड़ाता हुआ वो जब उस जगह पहुंचा तो दरख्त के नीचे उसने अदरीस अली को बैठे हुए पाया तो उसकी तेवरी पर बल पड़ गए। हमें पता है मियाँ जी, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन राजगंदल से अटक रहे हो तुम, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ दरख्त के पास पहुंच गया।